الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، یعنی وہ اب کوئی ثواب کا کام نہیں کر سکتا مگر تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یعنی کسی انسان نے مسجد کی تعمیر کرائی، مسجد بنوائی یا مسجد بنوانے میں حصہ لیا، اس میں پیسے دیے، تو اب جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اس میں ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا. یا کسی نے کسی مدرسے کی تعمیر کرائی یا کسی مکتب کی تعمیر کرائی کہ لوگ اس کے اندر دین کی تعلیم حاصل کریں گے، جس سے دین کی، اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی، اسلام کو پھیلایا جائے گا، اسلام کو زندہ کیا جائے گا، لوگوں تک اسلام کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے، گھر گھر اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، شہر شہر گاؤں گاؤں اسلام کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اگر کسی نے اچھی نیت سے مدرسے یا مکتب کی تعمیر کرائی ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے یا اس میں مدد کی ہے، پیسے دیے ہیں، تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، وہ جب تک زندہ رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی مسافر کھانا بنا دیا کہ لوگ اس کے اندر آ کر اپنی آرام کریں اور رکیں، ٹھہریں، یا کسی نے نہر کو کھدوایا کہ لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کریں، اپنی دوسری ضروریات کو پورا کریں، یا کسی نے ایسی جگہ پانی کا انتظام کیا جہاں پر لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یعنی روڈ کے کنارے پر پانی رکھوا دیا، مٹکا رکھوا دیا، فریج رکھوا دیا، تو یہ سب صدقہ جاریہ ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہے گا. اس میں سے دوسری چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں. یعنی کسی نے اپنی زندگی میں درسیات کی کتاب یا دین و اسلام کی کتاب لکھ کر اس دنیا سے گیا ہو تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے، اس سے دین اور اسلام کو سمجھتے رہیں گے، اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یا اس شخص نے ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے، ایسے ایسے شاگردوں کو پڑھایا، ان کو علم دین سکھایا، ان کو دین و اسلام کی معلومات دی کہ وہ لوگ اس کے جانے کے بعد اس میں لگے رہے اور دین و اسلام کو پھیلاتے رہے، آگے دوسروں کو بتاتے رہے، دوسروں کو اس ہدایت کے راستے کی تعلیم دیتے رہے، غلط چیزوں سے روکتے رہے. تو جب تک اس کے شاگرد اس میں لگے رہیں گے، دین کا کام کرتے رہیں گے، تو اس استاد کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، او ولد صالح یدعو له، کہ ایسی نیک اولاد جو کہ نیک ہو، فرما بردار ہو، متقی پرہیزگار ہو،
اگر وہ اپنے والد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی اس کے والد کو، اس کی والدہ کو، اس کے مرحوم کو پہنچتا ہے۔ معزز سامعین، یہ حدیث بہت ہی واضح اور صاف طریقے سے اس چیز کو بتلا رہی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے انسان کو ثواب پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی حدیثیں ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم مرحوم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے وہی اس کے ساتھ جائے گا اور آخرت میں اس کو اب کوئی دوسرا ثواب نہ پہنچا سکتا ہے، نہ پہنچا سکے گا۔ تو دوستوں، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ ان کو اس حدیث کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد